بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم. میں مسز حفصہ غفار، سینئر ٹیچر، مطالعہ پاکستان ڈویژنل پبلک اسکول چیچا وطنی سے مخاطب ہوں. عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے جماعت دہم کے آن لائن لیکچرز کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. اسی سلسلے میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے پاکستان بطور ایٹمی طاقت. تو آئیے آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. عزیز طلباء و طالبات، جب پاکستان بنا اور جن لوگوں نے وہ زمانہ دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ہمارے ملازمین کو دینے کے لیے 2 ماہ کی تنخواہ بھی نہیں تھی اور دباؤ اس قدر تھا کہ کوئی ہمارا سجن اور دوست نہیں تھا. لیکن اب میں سمجھتی ہوں کہ وہ دباؤ اللہ کی بڑی مہربانی تھی اور اللہ نے ان مشکلات کی وجہ سے ہمیں برکت عطا کی. اور جو ہمارے ہم عصر تھے، جو ہمارے ہی ہم مذہب تھے اور اطلس و کم خواب میں لیٹے تھے، جن کے ہاتھ سے پیٹرول کے کنویں ابل رہے تھے اور سونے کی ٹوٹیاں استعمال کرتے تھے، وہ آگے نہیں بڑھ سکے. سارے عالم اسلام میں سے ہمارے ملک پر اللہ کے فضل سے یہ سب سے آگے ہے. عزیز طلباء، ساری دنیا کی نظریں اسی پر جمی ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے مارو. یہ تو اس کے بارے میں ہی کہا جاتا ہے نا کہ جس میں کچھ طاقت ہو اور جو آنکھوں میں کھٹکتا ہو. ساری خرابیوں کے باوجود جب میرے پاکستانی میرے پاس سے گزرتے ہیں تو دل ہی دل میں انہیں سلام کرتی ہوں. کوئی سراج دین جا رہا ہوتا ہے، کوئی نور دین ہے، کوئی ڈاکٹر ہے اور کوئی وکیل ہے اور کوئی مریم مختار ہے. یہ اپنی تمام خرابیوں کے باوجود ایک لڑائی لڑ رہے ہیں اور بہادری کے ساتھ نبرد آزما ہے. پلیز اللہ کے واسطے انہیں رن ڈاؤن نہ کریں، ان کی مذمت نہ کریں، کیونکہ 1947 سے لے کر اب تک وہ پاکستان کو اس جگہ پہ لائے ہیں. اس میں انہی کا کردار ہے. آپ کے لیڈر کچھ نہیں کر سکے. یہ اپنے اپنے مقام پر لڑتے ہیں، مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں اور ایک ایک انچ کے اوپر ہار نہ مانتے ہوئے انہوں نے ملک کو اس مقام تک پہنچایا ہے. آج بڑی طاقتیں اس ملک کو جب تباہ و برباد کرنا چاہتی ہیں تو اس میں ضرور کوئی بات ہے. سارے عالم اسلام میں سے پاکستان واحد ملک ہے جو نیوکلیئر پاور رکھتا ہے. نہ ہمارے پاس پیسہ ہے نہ دھیلا ہے. ایک ایک ربڑ، ایک ایک پیچ جانے کہاں کہاں سے حاصل کر کے ہم نے پاور حاصل کی ہے. عزیز طلباء، ایک چھوٹا سا آپ سے شیئر کروں گی واقعہ، اس کے بعد آج کے ٹاپک کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. میں نے ایک فلم دیکھی تھی، اسلامک بام اس کا نام تھا. اس فلم میں ایک شخص پر کیمرہ لگا ہوا تھا اور جس شخص پر کیمرہ لگا ہوا تھا اس کا نام تھا مسٹر بٹ. وہ فرانسیسی فلم تھی. مسٹر بٹ کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ بڑا چالاک آدمی ہے جو کہ پاکستانی ایمبیسی میں اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں ہے. یہ اپنے دفتر سے نکلے گا اور کباڑیوں کی منڈی میں جائے گا اور ہدایات کے مطابق
یہ اس خاص قسم کے پیچ یا پرزے کو تلاش کرے گا جو انہوں نے اپنے اسلامی بوم، جس کا انہوں نے قوم سے وعدہ کیا ہے، اس میں استعمال کرنا ہے۔ 1971 ذوالفقار علی بھٹو نے جب اقتدار سنبھالا تو انہوں نے کہا ایٹمی سائنس ہماری ترقی اور دفاع کے لیے ضروری ہے، مگر ہم ایٹمی توانائی کی خواہش جنگ یا تباہی کے لیے نہیں بلکہ اپنی بہتری اور ترقی کے لیے رکھتے ہیں۔ 1992 میں کراچی میں پاکستان کا پہلا ایٹمی بجلی گھر قائم کیا گیا، مگر یہ ملکی ضروریات کو پورا نہیں کر رہا۔ پاکستان میں بڑھتی ہوئی صنعتوں کی ترقی کے لیے مزید ایٹمی توانائی کا حصول بہت ضروری تھا۔ بھارت نے جب 1974 میں راجستھان کے صحرا میں اپنا پہلا ایٹمی دھماکہ کیا تو وہ ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک بن گیا۔ بھارت کے ایٹمی دھماکے سے جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن بگڑ گیا، چنانچہ پاکستان نے بھی ایٹمی طاقت بننے کے لیے کوششیں کرنا شروع کر دیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے فرانس سے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کے حصول کی خواہش کی۔ 1976 میں دونوں ممالک میں پلانٹ کی خریداری کا معاہدہ طے پا گیا۔ پلانٹ کی کل قیمت $40 کروڑ میں سے $10 کروڑ کی رقم پہلی قسط کے طور پر ادا کر دی گئی۔ لیکن بھارت، روس، امریکہ اور دوسری ایٹمی طاقتوں کو یہ بات پسند نہ تھی، چنانچہ انہوں نے فرانس پر دباؤ ڈالا کہ وہ پاکستان کو یہ پلانٹ مہیا نہ کریں۔ مجبوراً فرانس نے معاہدے کے باوجود پلانٹ کی فراہمی روک دی۔ عزیز طلباء، یاد رہے کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا جب محسن پاکستان اور ایٹم بم کے خالق ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے انکشاف کیا کہ ہندوستان کے ایٹمی دھماکوں کے بعد سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے ہالینڈ سے انہیں بلا کر ایٹم بم بنانے کی بات کی، لیکن جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ عالمی طاقتوں کے دباؤ کی وجہ سے فرانس نے پلانٹ کی فراہمی معاہدے کے باوجود بھی روک دی، تو لہٰذا پاکستان کو کامیابی نہ ہو سکی اور عبدالقدیر واپس چلے گئے۔ عزیز طلباء، پھر آتا ہے جنرل ضیاء الحق کا دور حکومت 1983-84 میں۔ ضیاء الحق نے دوبارہ انہیں بلایا، ایٹم بم بنانے کا کہا، جس پر ڈاکٹر عبدالقدیر کشتیاں جلا کر بچوں سمیت پاکستان آ گئے۔ پاکستان نے 1983-84 میں ایٹم بم کا دھماکہ کر لینا تھا، لیکن اس وقت افغانستان میں جنگ چل رہی تھی اور جنرل ضیاء الحق نے اسے ملتوی کر دیا۔ بعد ازاں جو ضیاء الحق نے کے دور حکومت میں جب ڈاکٹر قدیر نے کی نگرانی میں پاکستان کا جوہری پروگرام جاری رہا، بہرحال 1984 میں انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ پاکستان نے یورینیم کو افزودہ کرنے کی تکنیک حاصل کر لی ہے۔ اس اعلان کے ہوتے ہی عزیز طلباء، پاکستان دشمن عناصر نے پاکستان کے جوہری پروگرام کے خلاف پروپیگنڈا مہم تیز کر دی اور الزام لگایا کہ پاکستان امریکی F-16 اور فرانسیسی طیارے معراج کے ذریعے
ایٹمی ہتھیار استعمال کر سکتا ہے جو بھارت کے بڑے شہروں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ 1989 میں ڈاکٹر قدیر نے دعویٰ کیا کہ پاکستان نے ایٹمی ری ایکٹر بنانے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ بھارت اور پاکستان نے اپنے جوہری پروگرام کو ایک دوسرے سے خفیہ رکھا، مگر بھارت نے 1974 میں ایٹمی دھماکہ کر کے بتا دیا کہ وہ ایک ایٹمی قوت ہے۔ امریکہ نے اس کے اس رویے سے نظریں چرا لی تھیں، مگر جب پاکستان نے اس میدان میں قدم رکھا تو پریسلر ترمیم کی پابندیوں میں جکڑ دیا گیا۔ پریسلر ایک امریکی سینیٹر تھا جس نے پاکستان پر یہ پابندیاں لگائی تھیں۔ عزیز طلباء، 1998 میں بھارت میں بی جے پی یعنی بھارتیہ جنتا پارٹی برسر اقتدار آئی۔ تو اس نے بھارت کی برتری کا سکہ جمانے کے لیے 11 مئی 1998 کو پوکھران راجستھان میں ایٹمی دھماکے کر کے خطے میں اپنی ایٹمی برتری قائم کرنے کی کوشش کی۔ امریکی صدر بل کلنٹن نے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کو بھارتی جارحیت کا جواب نہ دینے کا حکم دیا اور دھمکی دی کہ اگر پاکستان نے جوابی دھماکے کیے تو اس کی اقتصادی امداد بند کر دی جائے گی۔ مگر میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم پاکستان نے امریکی صدر بل کلنٹن کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا اور عالمی دباؤ کے باوجود پاکستان کی حکومت نے اپنے عوام کے مطالبے پر اخلاقی جرأت اور قومی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 28 مئی 1998 کو بلوچستان کے ضلع چاغی کے راسکو پہاڑی سلسلے میں واقع کمبر پہاڑ کے دامن میں ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان نے اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی قوت بننے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ ہر سال 28 مئی کا دن پاکستان میں یوم تشکر اور یوم تکبیر کے طور پر منایا جاتا ہے۔ 28 مئی 1998 پاکستانی تاریخ کا وہ اہم ترین دن ہے جب وطن عزیز 5 ایٹمی دھماکے کر کے دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بن گیا۔ ایٹمی قوت بننے کے ساتھ ہی پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر اور بھارتی حکمرانوں کا اکھنڈ بھارت کا خواب ہمیشہ کے لیے چکنا چور ہو گیا۔ جو ہی چاغی کے پہاڑوں میں اللہ اکبر کا نعرہ گونجا، پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا اور دشمن کا غرور خاک میں مل گیا۔ اس دن کو ہر سال ملک بھر میں یوم تکبیر کے نام سے انتہائی جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کا لیکچر بھی
گزشتہ لیکچرز کی طرح سمجھ آیا ہوگا۔ گھر میں رہیے، محفوظ رہیے۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔